السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ایک بندر اور ایک ہاتھی کی ہے۔ یہ کہانی سن کر آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا، تو چلیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر۔ ہاتھی اور بندر میں ہو گئی لڑائی۔ ارے ارے اب کیا ہوگا، سب کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ بندر صبح درخت پہ بیٹھا مزے سے کیلا کھا رہا تھا کہ اچانک اس نے سست طریقے سے چلتے ہاتھی کو دیکھا تو اس کو شرارت سوجی، اور جب ہاتھی اس درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو اس نے کیلے کا چھلکا اس کے پاؤں کے قریب پھینک دیا، جس سے ہاتھی پھسلتے پھسلتے بچ گیا۔ اور جب اوپر بندر کو دیکھا تو غصے سے سونڈ لہرائی اور زور سے درخت پر ماری۔ بندر کی جرأت نہ پڑی کہ دوسرے درخت پر چھلانگ لگا سکے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ درخت بھی کچھ فاصلے پر تھا، اور جب ہاتھی نے اپنے پاؤں سے درخت کو جھٹکا دیا تو شرارتی بندر کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کو لگ رہا تھا ہاتھی درخت کو اکھاڑ کر اپنے پاؤں سے مسل دے گا۔ اب اس نے چیخو پکار شروع کر دی، کیونکہ ہاتھی کسی طرح وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو آوازیں دی، وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ وہ خود بھی ہاتھی کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ ہاتھی کا غصہ عروج پر تھا۔ درخت کی شاخیں ٹوٹ چکی تھیں۔ بندر خوف زدہ چلتا ہوا اوپر والی ٹہنی سے چمٹا ہوا تھا اور بچاؤ بچاؤ کی آواز لگا رہا تھا۔ آج تو جنگل کا بادشاہ شیر بھی دوسرے جنگل کے سیر کے لیے گیا ہے، اب شاید کوئی بھی اس کو ہاتھی کے خطرناک تیور سے بچا نہیں سکتا۔ ہاتھی دراصل بندر کو اس کی شرارتوں سے اور فضول حرکتوں کا آج مزہ سکھانا چاہتا تھا۔ لومڑی کے ذہن میں اچانک اس مسئلے کا حل سوجا، اور وہ فوراً سب جانوروں کے پاس گئی اور بتایا کہ اس صورتحال پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور بندر کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر بھالو جا کر اسے بات کرے تو وہ ضرور اس کی بات مان جائے گا، کیونکہ وہ اچھے دوست ہیں، اور امید ہے کہ ہاتھی اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ سب اس کی بات پر یقین کرنے لگے، اور بھالو سے کہا کہ اس موقع پر بندر کی مدد کرے اور اس کو ہاتھی سے معافی دلوائے۔ بھالو سر ہلاتا ہوا درخت کی طرف بڑھا، جس کی صرف ایک دو شاخیں ہی رہ گئی تھی، اور بندر کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بھالو ہاتھی کے قریب آیا اور اس کی منتیں کی اور یقین دلایا کہ آئندہ بندر ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اب تم غصہ ختم کر دو، اور اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا اور بندر سے کہا، نیچے اترو اور اپنی شرارت کی معافی مانگو، اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے پھولی سانس کے ساتھ نیچے اترا اور بھالو کے پیچھے چھپا اور ہاتھی سے کپ کپاتی آواز سے معافی مانگی، تو ہاتھی نے فوراً ہی اسے معاف کر دیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی میں یہ سکھایا گیا ہے کہ معافی مانگنے والا کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، تو ہمیں بھی چاہیے اپنی غلطی کے احساس کریں، معافی مانگ لیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ پیارے بچوں، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی تمام مزے کی کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی اور ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔